السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ فضائی حملے، امدادی سامان لینے والوں پر فائرنگ، غزہ میں مزید 59 شہید۔ غذائی ماہرین نے علاقے میں قحط کی صورتحال سے بھی کیا خبردار۔ غزہ نسل کشی میں معاونت کا الزام، ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ یورپ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے جنگ کے لیے فوجی، مالی، سیاسی اور سفارتی مدد کا بھی ٹرمپ پر لگایا الزام۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان شمالی کوریا کے خلاف اتحاد بنانے سے باز رہیں۔ روس کی وارننگ، کم جونگ ان نے یوکرین کے خلاف روس کے اقدامات کی غیر مشروط حمایت کا کیا اعلان۔ اسرائیل میں جنگ بندی ڈیل اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے مظاہرے۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں نے فوجی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے کیا احتجاج۔ ایران اپنی جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے ہے ہمیشہ تیار۔ عباس عراقچی کا بیان، کہا اگر بات چیت دوبارہ شروع ہوتی ہے تو جنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اور امریکہ نے یورپی یونین اور میکسیکو پر 30% تجارتی ٹیکس کر دیا عائد، جواب دینے کی ممالک نے دی وارننگ۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غزہ میں ہفتے کو امدادی سامان لینے کے لیے جانے والے مزید 31 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، جبکہ فضائی حملوں میں کم از کم 28 افراد شہید ہوئے۔ حکام اور عینی شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مرنے والوں میں 4 بچے بھی شامل تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی ملاقات کے 2 روز بعد بھی جنگ بندی میں پیش رفت کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ 21 ماہ سے جاری جنگ نے 20 لاکھ سے زائد آبادی رکھنے والے علاقے کو باہر سے آنے والے امدادی سامان تک محدود کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب غذائی ماہرین نے علاقے میں قحط کی صورتحال سے بھی خبردار کیا ہے۔ یورپ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے غزہ میں نسل کشی میں معاونت کے الزام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ یورپی میڈیٹرین ہیومن رائٹس مانیٹر نے یہ مطالبہ امداد کی تقسیم کے دوران درجنوں فلسطینیوں کی اموات کے بعد کیا۔ مانیٹرنگ گروپ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ادارے ٹرمپ کو غزہ میں امریکی حمایت یافتہ امدادی تنظیم کی حمایت پر جواب دہ ٹھہرائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین اور میکسیکو پر 30% تجارتی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق 1 اگست سے یورپی یونین کی مصنوعات اور میکسیکو سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر 30% ٹیکس نافذ ہوگا۔ امریکی صدر کے فیصلے کے بعد یورپی یونین نے جوابی اقدامات کا اعلان کر دیا۔ یورپی یونین کے صدر ارسلا ون دیر لین نے کہا ہے کہ امریکی ٹیکس نافذ ہوا تو جوابی اقدامات کریں گے۔ یورپی یونین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ یورپی یونین کے صدر نے تجارتی معاہدے پر بات چیت جاری رکھنے کا عندیہ بھی دیا۔ Well, the trade agenda right now seems to be built on a sense of the rest of the world owing the U.S. something that President Trump wants to regain. And as a result, he has demanded from virtually every trading partner one-sided deals. So the Trump administration has made clear to our trading partners that we're not looking for win-win deals. We're looking for win-lose. We want to get and more than we give. In fact, we want to give zero. So we know from rigorous analysis, particularly of the last Trump trade war, the one that began with China in 2018, that the downstream job losses far exceeded any jobs that were created in the industry that's protected. So they're really starting to create an isolated U.S. economy. And we will start to see that as it works through supply chains. The tariffs have been on again, off again. It's created an enormous amount of uncertainty. We saw the, port volumes hit record highs as companies were trying to forerun these tariffs. So they have inventories. Those are going to come to an end. And we are going to see price increases, job losses,
And how exactly, that's going to play out, we don't know. This is all unprecedented. Americans are going to be paying for this. Now, we could see those price pressures eased if we go into a recession. That's a so-called stagflationary scenario. But gosh, that's not a good outcome. So why are we facing this? So the question that I would like to really leave you with is, why are they doing this? What is the goal? The worry is that if trading relationships are damaged, that the diplomatic relationships may be damaged as well. There was certainly the Roosevelt administration in World War II was of the view that the trade wars of the 1930s had contributed to the conditions that led to World War II. So Roosevelt's Secretary of State, Cordell Hull, was a great believer in peace through trade. It was one of the reasons he supported all of the liberalization of the international trading system after the war. We're in a situation where the President of the United States just goes back on commitments that were seriously and carefully negotiated by prior U.S. administrations and to a certain extent by his the first time around. And that leads to the question of whether countries will consider us credible parties to any negotiation. Will they think of us as a country that will make a commitment on paper and then just break it when it's convenient to do so? That's a worrisome thing for me that cuts beyond just the trade sphere. रूस के वजीर ख़ारजा सरगई लॉरोफ ने अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान को शुमाली कोरिया को निशाना बनाने के लिए सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाने के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के दौरान किम जोंग उन ने अपनी हुकूमत के यूक्रेन के साथ तनाज़े में रूस की तरफ से उठाए गए तमाम इक़दामात की गैर मशरूत हिमायत और हौसला अफजाई के अज़्म का इयादा किया। इसराइल में जंगबंदी डील और यरगमालियों की वापसी के लिए मुजाहिरे किए गए। तफसीलात के मुताबिक इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ आज बड़ा एहतजाज हुआ और तल अबीब में हज़ारों इसराइलियों ने फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने जंग का कोई फातिह नहीं होता, यरगमालियों को वापस लाओ के प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे। इसराइली मुजाहिरीन ने नेतन्याहू से हमास के साथ मुआहिदा करने और गाज़ा से यरगमालियों की रिहाई कराने का मुतालबा किया। इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाली 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के ज़ख्मी होने का इंकशाफ हुआ है। इसराइल की जानिब से 17 जून को हमले के वक्त आला ईरानी हुकाम बशमूल हुकूमत के 3 ब्रांचेस के सरबराहान तेहरान में एक महफूज मकाम पर मीटिंग में मसरूफ़ थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमले में मुतालिका इमारत के दाखिली और ख़ारजी रास्ते पर 6 प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। इसराइली हमले में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टांग पर मामूली ज़ख्म आए थे, ताहम ईरानी सदर समेत तमाम ओहदेदार बहिफाजत मुतालिका इमारत से निकलने में कामयाब रहे थे। और वहीं ईरान के वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। इराक़ची ने गैर मुल्की सफ़ीरों और नुमाइंदों के साथ मुलाकात में कहा कि तमाम कुदरती तौर पर इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि अगर बातचीत दोबारा शुरू होती है तो उससे अमेरिका या दीगर फरीकों की तरफ से जंग की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। शुमाली कश्मीर में बांडीपुरा झील के करीब 25 साल बाद कमल के फूलों की वापसी देखी गई है। झील के आसपास के देहातों में लोगों की रोज़ी रोटी पैदा करने में मावून है। तकरीबन 30 गांव अपनी रोज़ी रोटी के लिए इस झील पर मुनहसिर हैं। उन्होंने कमल की अफजाइश की वापसी का जिम्मेदार वाटर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से किए गए डीसेल्टिंग और सफाई के कामों को करार दिया। वॉलर लेक में हम इसकी इम्पोर्टेंस में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस अभी जो लोटस 35 इयर्स के बाद रिवाइवल हुआ है यहाँ पर, और अगर हम इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स भी देखेंगे या नेचुरल वेजिटेशन में जो ये आता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉलर के पानी को साफ़ करने में भी। लेकिन 35 इयर्स के बाद जो इसका वापस आना, ये हम जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए और पूरे कश्मीर के लिए एक खुशकिस्मती है, क्योंकि वॉलर का जो ये लोटस हैं ये माना जाता है क्योंकि ये इसकी जो मिठास है वो सबसे बढ़िया है। जो लोटस प्लांट्स हैं ये एक्चुअली 25 इयर्स के बाद उनका रिवाइवल हो गया है वॉलर में,
کیونکہ اس سے پہلے یہاں پہ جب سلیٹیشن کی وجہ سے یہ ڈسپیئر ہی ہو گیا تھا یہاں پہ. پھر جب والور والوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے, ڈریجنگ کی ہے, اس سائڈ میں گرورا سائڈ میں ہم نے ڈریجنگ کی ہے, یا ایس کے پائن سائڈ سے ہم نے ڈریجنگ کی ہے, تو ڈریجنگ کے بعد یہ پھر ریوائول ہو گیا, کیونکہ یہ جو اس کا سیڈ ہے یہ ایکچولی جو سوائل ہے یہ اس سے نیچے دب گیا تھا. جب ڈریجنگ پروسیس شروع ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہو گیا, جو ہم نے یہاں پہ یہ ڈسلیٹیشن کی یہاں پہ یا سوائل جو بھی نکالا ڈریجنگ کے پروسیس کے دوران, پھر جو یہ سیڈ ہو گئی یہ اوپر سیڈ آ گیا. پھر ڈپارٹمنٹ نے تھوڑے بہت اس میں ایڈ بھی کیے تھے, بہت سارے 20 to 30% سیڈز اس میں خود لگا دیے, امپلانٹ کیے والور میں. اس کے بعد یہ جب ڈریجنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, پھر آفٹر 2 to 3 years یہ پھر اگنا شروع ہو گیا, ریوائول ہو گیا ان کے. جیسے کہ لوکلز یہاں پہ کہہ رہے تھے, کیونکہ 25 سال کے بعد یہ یہاں پہ آیا, 25 سال کے بعد ان کی جو پیداوار کلٹیویشن تھی یہ ختم ہو گئی. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. فضائی حملے, امدادی سامان لینے والوں پر فائرنگ, غزہ میں مزید 59 شہید. غذائی ماہرین نے علاقے میں قحط کی صورتحال سے بھی کیا خبردار. غزہ نسل کشی میں معاونت کا الزام, ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کا مطالبہ. یورپ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے جنگ کے لیے فوجی, مالی, سیاسی اور سفارتی مدد کا بھی ٹرمپ پر لگایا الزام. امریکہ, جنوبی کوریا اور جاپان شمالی کوریا کے خلاف اتحاد بنانے سے باز رہیں. روس کی وارننگ, کم جونگ ان نے یوکرین کے خلاف روس کے اقدامات کی غیر مشروط حمایت کا کیا اعلان. اسرائیل میں جنگ بندی ڈیل اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے مظاہرے. تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں نے فوجی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے کیا احتجاج. ایران اپنی جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے ہے ہمیشہ تیار. عباس عراقچی کا بیان, کہا اگر بات چیت دوبارہ شروع ہوتی ہے تو جنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. اور امریکہ نے یورپی یونین اور میکسیکو پر 30% تجارتی ٹیکس کر دیا عائد. جواب دینے کی ممالک نے دی وارننگ. تو ناظرین, سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ. فی الحال مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.